اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 41۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق صرفنا ہم نے طرح طرح سے بیان کیا، ہم نے طرح طرح سے بیان کیا۔ کیا مطلب؟ مختلف انداز، دلائل، بینات، امثال، واقعات، یہ ساری چیزیں۔ ترغیب دی تمہیں جنت ملے گی، ترہیب یہ اگر تم کرو گے اللہ کی نافرمانی پھر جہنم ہوگی، ترہیب ڈراوا۔ تو ہم نے طرح طرح سے کیا کیا؟ بیان کیا، انسان کو سمجھایا مختلف انداز سے۔ فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، ٹھیک ہے جی، لیذکروا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، ایک انداز سے نہیں، دوسرے انداز سے، ترغیب سے نہیں، ترہیب سے، امثال سے نہیں، واقعات سے۔ مقصد کیا ہے؟ نصیحت حاصل کریں۔ وما یزیدہم، نہیں بڑھاتا انہیں یہ قرآن، یعنی قرآن کا یہ انداز، یہ اسلوب، الا فرارا، مگر نفرت، الا نفورا، مگر نفرت۔ ہم نے قرآن مجید میں طرح طرح کی مثالیں دیں، اس مثالوں سے کیا ہونا چاہیے تھا؟ قرآن کے قریب آنا چاہیے تھا، توحید کو سمجھنا چاہیے تھا، سنت کو سمجھنا چاہیے تھا، لیکن اس سے دور بھاگ رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ کفر و شرک میں اتنا نیچے چلے گئے ہیں، دل میں پھنس گئے ہیں کہ اب ان کو وہ مثالیں، وہ واقعات، وہ ترغیب و ترہیب، اس سے کیا ہو رہے ہیں؟ بھاگ رہے ہیں۔ یعنی کفر و شرک یا گناہ میں اتنا یہ پھنس چکے ہیں کہ ان کو جو بیان کیا جاتا ہے اس بجائے قریب آنے کے دور ہو رہے ہیں۔ اس لیے تو کہہ رہے تھے قرآن کیا ہے؟ شاعر ہے، شاعری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ جادوگر ہے۔ یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ اسی وجہ سے۔ ٹھیک ہے جی، وما یزیدہم الا نفورا، مگر اس سے تو کفار کی نفرت زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اللہ میں دن اور رات کو بڑی محنت کی، میں نے صبح شام بڑی محنت کی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یہ میری دعوت سے صرف بھاگے ہیں، قریب میرے نہیں ہے۔ فلم یزدہم دعائی، دعائی میری دعوت سے، الا فرارا۔ ٹھیک ہے جی، قل کہہ دیجیے اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، لو کانا، اگر ہوتے، معہو، اس کے ساتھ، آلہۃ، اور معبود، اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے، دوسرے معبود ہوتے، کما، جیسے، یقولون، وہ کہتے ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ کافر، مشرکین وغیرہ کہتے ہیں۔ اذن، اس وقت، لابتغوا، وہ ضرور تلاش کرتے، ترجمہ دیکھنے پہ مطلب وہ ضرور تلاش کرتے، الی ذی العرش، عرش کے مالک کی طرف، سبیلا، کوئی راستہ۔ یہ تو بات کلیئر کٹ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کہہ دیں اگر کوئی اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے تو پھر بھی یہ کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرتے۔ کیا مطلب؟ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کی طرف لشکر کشی کرتا ہے، کس لیے؟ اپنا غلبہ حاصل کرنے کے لیے، کہ بادشاہ میری چلے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی دوسرا معبود ہے نہیں، اگر ہوتا تو یہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالتے، ایک چیز۔ دوسری بات، یہ کیوں پوجتے ہیں ان کو؟
ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کب سے پوجتے آ رہے ہیں، کیا یہ اللہ کے قریب ہو گئے ہیں؟ انہوں نے ان کو اللہ کے قریب کر دیا ہے. لب تغوا الی ذی العرش سبیلا، کوئی راستہ تلاش کرتے. اب انہوں نے شرک کا راستہ کیوں تلاش کیا؟ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. تو یہ کب سے پوجتے آ رہے ہیں؟ کتنا صدیاں گزر گئیں. کیا ان کے بزرگوں نے یا ان کے یہ مشکل کشاؤں نے ان کو اللہ کے قریب کر دیا؟ نہیں، یہ بات سمجھ میں یہ ہے. سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی، اور برتر ہے، اما اس سے، یقولون، وہ کہتے ہیں، علوا کبیرہ، بہت بلند ہے. جو انہوں نے اللہ کے متعلق باتیں بنا لی ہیں، اس کے شریک ساجی ٹھہرا دی ہیں، اللہ کیا ہے؟ ان چیزوں سے پاک ہے، بلند و بالا ہے. تسبح لہ السماوات السبع، تسبح پاکیزگی بیان کرتی ہے، لہو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی، السماوات السبع، آسمان ساتوں، السماوات آسمان، السبع ساتوں، والارض اور زمین، ومن فیہن جو کوئی ان میں ہے. یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں؟ تسبیح بیان کرتی ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں کوئی چیز، إِلَّا يُسَبِّحُ، مگر پاکیزگی بیان کرتی ہے، بِحَمْدِهِ، اس کی حمد کے ساتھ. وَلَٰكِن، اور لیکن، لَا تَفْقَهُونَ، تم نہیں سمجھتے، تسبیحَهُمْ، ان کی تسبیح کو. إِنَّهُ، بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، کانا ہے، حلیماً، بردبار، غفورا، بخشنے والا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر چیز جو اللہ نے بنائی ہے وہ اللہ کی کیا ہے؟ مطیع ہے، فرما بردار ہے. اب لفظ آ گیا کہ ساتوں آسمان اور زمین جو کچھ ہے، جمادات ہیں، نباتات ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. کس میں آ گیا؟ قرآن میں آ گیا. ہم مانتے ہیں. اب بندہ کہے جی سمجھ میں نہیں آتی یہ کیسے تسبیح کرتے ہیں. اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَا بِالْعَشِيِّ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرِ. اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا داؤد علیہ السلام کے ساتھ جب وہ چلتے تھے تو پہاڑ بھی کیا کرتے تھے؟ وہ ان کے تابع تھے. تسبیح کیسے کرتے بیان کرتے تھے؟ نہیں بات سمجھ میں آتی. بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ پانی کم ہو گیا. آپ نے فرمایا کسی کے پاس تھوڑا پانی ہے؟ لایا گیا اور اس میں آپ نے ہاتھ ڈالا، کیا ہو گیا؟ پانی پورا ہو گیا. صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہم کھانا کھاتے تھے، جو کھانا کھا رہے ہوتے تھے وہ کھانا تسبیح بیان کرتا تھا، ہم سنتے تھے. وہ کیا تھی تسبیح؟ وہ برکت تھی. آپ کا زمانہ تھا، سب سے بہترین زمانہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ کھانا تسبیح بیان کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد نبوی میں کھجور کے تنے کے ساتھ خطبہ دیتے تھے. ممبر بنایا گیا، آپ نے فرمایا یہ کھجور کا تنا اس طرح رو رہا ہے جس طرح بچہ روتا ہے. کس نے سنا تھا؟ کسی صحابی نے سنا تھا؟ وہ کیسے رو رہا تھا؟ کھجور کا تنا، اس میں کون سی جان ہے؟ آپ نے فرمایا تھا مکے میں ایسا پتھر ہے جو مجھے سلام کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کی، کل قد علم، ہر چیز، صلاتہ اس کی ایک نماز ہے، و تسبیحہ اس کی ایک تسبیح ہے، وہ اللہ جانتا ہے. یا اللہ نے کہہ دیا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. ٹھیک ہے جی، لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہاتھ بول سکتے ہیں؟ قیامت کے دن بولیں گے زبان پر. الیوم نختم علی افواہہم، زبان بند ہے. ہاتھ تم بولو. کیا کرتا رہا تمہارے ساتھ؟ سورۃ یاسین. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، یہ تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، تمہارے پاؤں گواہی دیں گے. اور انسان کہے گا وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، میں نے تو تمہارے لیے یہ جھوٹ بولے تھے، تم کیوں تو گواہی دے رہے ہو؟
وہ کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس ذات نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی جس نے ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت دی. تو وہ قادر کریم ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ خالق ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم نہیں سمجھ سکتے ان کی تسبیح کو. یہاں اللہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے کہ ہر چیز میری مطیع ہے اور فرما بردار ہے، لیکن انسان تو کہاں کھڑا ہے. اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بردبار اور بخشنے والا ہے. پھر دیکھیں جی وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اس قرآن میں ہم نے طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ لوگ سمجھیں، انداز بدل بدل کر. ان هذا القرآن، پیچھے پڑھ کے آئے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ قرآن مجید رہنمائی کرتا ہے بہترین راستے کی. تو مختلف انداز ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کی مثالیں دے کے، کبھی زمین کی، کبھی پودوں کی، کبھی درختوں کی، پھر انسان کی اپنی تخلیق کی. یہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ کوئی ذات ہے، وہ خالق اور مالک ہے. وما یزیدہم الا نفورا، مگر اس سے تو ان کفار کی نفرت زیادہ ہی ہوتی جا رہی ہے. یعنی کفر و شرک میں اتنا یہ آگے بڑھ چکے ہیں کہ ان کو دعوت قریب لانے کے یہ اس سے دور بھاگ رہے ہیں. جس طرح کہ میں نے کہا سیدنا نوح علیہ السلام سورۃ النوح 29 پارے میں ہے قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ، کہہ دیجئے کہ اگر اس کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے جیسے کہ وہ کہتے ہیں، اور بھی ہیں، اِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، تو اس صورت میں وہ عرش کے مالک کی طرف ضرور کوئی راستہ تلاش کرتے. سبحانہ وتعالی اما یقولون علوا کبیرا، وہ ایسی باتوں سے پاک ہے جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس سے وہ بہت زیادہ بلند اور بزرگ ہے. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کے سب اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان نہ کرتی. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، وہ بڑا تحمل والا اور بخشنے والا ہے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.